اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ آیات نمبر 53 تا 60 میں منافقین کو تنبیہ کہ وہ جو مال بھی خرچ کر رہے ہیں وہ محض نام و نمود کے لیے ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی بکت نہیں ہے۔ منافقین کے اس گروہ کی طرف اشارہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محض اس لیے تھا کہ صدقات کے مال میں سے ان کی مرضی کے مطابق حصہ مل جائے۔ صدقات کے اصل حقداروں کی تفصیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین۔ آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ اپنے مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تمہاری جانب سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ اور ان کے صدقات قبول نہ کیے جانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہیں، اور وہ نماز کی ادائیگی کے لیے آتے تو ہیں مگر کاہلی اور بے رغبتی کے ساتھ، اور اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو ہیں مگر بڑی بددلی اور ناگواری کے ساتھ۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے مال و دولت اور کثرت اولاد کو دیکھ کر تعجب نہ کریں۔ انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں انہی چیزوں کے ذریعے انہیں عذاب میں مبتلا رکھے اور بالآخر ان کی جان کفر ہی کی حالت میں نکلے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، اور یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کر تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ یہ لوگ تم ہی میں سے ہیں، وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ حالانکہ یہ تم میں سے نہیں ہیں۔ ان کا یہ کہنا صرف اس وجہ سے ہے کہ یہ مسلمانوں سے خوفزدہ ہیں۔ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون۔ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ مل جائے تو فوراً دوڑتے ہوئے ادھر چلے جائیں گے۔ ومنهم من يلمزك في الصدقات، ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر بے انصافی کا الزام لگاتے ہیں۔ فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون۔ پھر اگر ان کو صدقات میں سے ان کی خواہش کے مطابق دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کی خواہش کے مطابق نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ اور ان کے حق میں کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے
جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیا تھا، اور کہتے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ ہمیں آئندہ بھی اپنے فضل سے بہت کچھ عطا کرے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا۔ بلا شبہ ہم تو اللہ ہی سے توقع رکھنے والے ہیں۔ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل۔ یہ صدقات تو صرف غریبوں اور مسکینوں کا حق ہیں، اور ان کا حق ہیں جو صدقات کی وصولی پر مامور ہوں، یا جن کی دلجوئی منظور ہو، یا غلاموں کو آزاد کرانے اور قرض داروں کی مدد کرنے کے لیے، اور جہاد کی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے، اور مسافروں کی امداد کے لیے۔ فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ حکم اللہ کی جانب سے فرض کیا گیا ہے، اور اللہ بہت علم اور بڑی حکمت کا مالک ہے۔